شہزادی کے پاس سرکار کے جانے کے بعد بلال 2 مہینے کے بعد آئے. شہزادی نے پوچھا السلام علیکم. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. بلال جانتے تھے کہ سرکار جب بھی واپس آتے تھے کسی سفر سے پہلا کس کے پاس جاتے تھے؟ فاطمہ زہرا کی. یہی سیرت کو بلال نے بھی السلام علیک یا بنت رسول اللہ. شہزادی نے بلال کی آواز سنی. اب بلال آ گئے تم؟ علیکم السلام. کمیونیکیشن شہزادی کے درمیان، بلال کے درمیان، شہزادی کے درمیان، سلمان کے درمیان، یہ تمام موجود ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آئندہ بیان کرنے کی. جو حدود محرم و نامحرم گفتگو کے حدود وغیرہ دین نے پہلے سے بتا دیے ہیں. بلال ایک مدت ہوئی تھی بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی. ذرا آج اذان سنا دوں. تاریخ کہتی ہے سرکار کے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابیوں نے کہا بلال اذان دو. بلال نے کہا نہ، بلکہ چھوڑ کے چلے گئے. 2 مہینے بعد آئے. جب شہزادی نے کہا اذان کا حکم دیا مصلی پہ چلے گئے. اذان چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز ہے. مصلی پہ گئے اللہ اکبر. شہزادی نے مصلی بچھایا. ہاں بابا کا دور. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ. کون سا گھر ہے؟ میرا بابا ہر نماز کے بعد آتا تھا، سلام کرتا تھا میرے گھر میں. اور پورا باپ کا دور قریب ہوتی چلی گئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ. شہزادی پہنچ گئے اس قربت میں جہاں پر باپ آ کر کے بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے. اب اس کے بعد بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا آگے بڑے، بلال اذان کو روک دو، فاطمہ بے ہوش ہو گئی. بلال اذان کو روک دو، فاطمہ بے ہوش ہو گئی ہیں. یہ ایک پہلی اذان ہے جس کے بعد جس کا اثر شہزادی کی بے ہوشی. میں 4 اذانیں پیش کروں گا. دوسری اذان 30 سال بعد. مولا کا مؤذن موجود تھا کوفے میں. مولا نے مؤذن سے نہیں کہا. 19 رمضان کی صبح خود مولا گئے اللہ اکبر. مدینے کوفے کی عورتوں نے جگایا. آج کوئی خاص بات ہے، مولا علی اذان دے رہے ہیں. سب لوگ جوگ دا جوگ مسجد کوفہ میں جمع ہوئے. کچھ دیر بعد آواز گونجی قد قتل امیر. تیسری اذان مولا امام حسین کے ساتھ مؤذن موجود تھا حجاج ابن مسروق. روایات میں ہیں، آداب مساجد میں ہے کہ ایک اچھا مؤذن ہو، اچھی آواز ہو، اس کی آواز میں اتنی اچائی ہو کہ وہ بلا سکے. تمام بتایا گیا، گائیڈ لائن بتائی گئی ہے. مولا کے ساتھ بھی ایک مؤذن تھا جس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. صبح عاشور مولا نے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا تم اذان دو، بیٹا علی اکبر تم اذان دو. شاید یہی پیام دے رہے ہوں کہ کبھی کوئی جوان نماز کو قضا نہ کرنے پائے. اس اذان کا اثر کیا ہوا؟ کچھ ہی دیر میں آئے اور مولا آ گیا، میں مجھے بخش دیجئے. یہ تیسری اذان. چوتھی اذان بھرا یزید ملعون کا دربار. 800 کرسی نشین شمر تعارف کر رہا دہی سکین آدھی ام کلثوم. مولا امام سجاد نے فرمایا یزید اتنی اجازت ہے کہ ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پر جا کر کچھ کہوں. ممبر کی طرف اشارہ کر کے مولا نے کہا خوشو بیان لکڑی کے ٹکڑے. جہاں حق نہ بیان ہو وہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں، ممبر نہیں ہے.
جانتا تھا یزید یہ کوئی معمولی گھرانہ نہیں ہے، زبان ان کی چلتی ہے تو تلوار سے بھی خطرناک کہنا۔ مولا نے 800 ڈگنیٹریز جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف ایک نگاہ دوڑائی۔ آج کی سائنٹیفک دنیا میں اس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی۔ گویا مولا کہہ رہے ہیں تم لوگ تو آزاد ہو، بڑے ڈگنیٹریز ہو، ایک ہاتھ میں جس کے ہتھ کڑیاں ہیں بولنا چاہتا ہے اس کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ چنانچہ انہی میں سے کچھ اٹھے، یزید تمہارا قیدی ہے یہ، اس کو بولنے کی اجازت دو، یہ کچھ تو نہیں کر سکے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ اتنا پولیٹیکل پریشر بڑھا یزید مجبور ہو گیا کہ اجازت ہے۔ ایک جملہ سنیے، پہلا ذاکر ہے جو اس عالم میں جا رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار تو وہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہوں، ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو کوئی نہیں جانتا میں اس کو تعارف کرا دیتا ہوں میں کون ہوں۔ انا ابن مکہ والمنی، انا ابن زمزم وصفا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمة الزہراء، انا ابن القتیل العطشان۔ ایسا تعارف میں نے اس سے پہلے تاریخ میں نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ تعارف کروایا میں مکے کا بیٹا ہوں۔ مکہ جگہ کا نام نہیں ہے، مقصد کا نام ہے، یعنی میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ مینا کا بیٹا، مینا جگہ کا نام نہیں ہے، اسماعیل کا نام ہے، اسماعیل کا بیٹا ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پس پشت ذبح کر دیا گیا۔ 1400 سال بعد ایک خطیب، ایک ذاکر آپ کے سامنے بول رہا ہے تو یہ اثر ہو رہا ہے، خود امام بول رہے ہوں تو کیا اثر ہوگا؟ سارے دربار یزید میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف رونے کی آواز گونجی۔ یزید سمجھ گیا انقلاب آ گیا، آواز دی مؤذن اذن، اذان دے اذان دے۔ مؤذن نے اللہ اکبر کہا، مولا نے خطبے کو روک دیا۔ مولا نے کہا جلت عظمت واشہد ان لا الہ الا اللہ وانا من الشاہدین والشاکرین۔ جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مولا نے مؤذن کی طرف بڑھا، اسکت، رک، خاموش ہو جا۔ اے یزید، یہ محمد مصطفیٰ تیرے نانا یا میرے نانا؟ اگر میرے نانا آ کر کے پوچھیں کہ میری اولاد نے کیا کیا تھا، اللہ رے دربار یزید جب بھی پوچھا جاتا تھا مولا کہاں تکلیف ہوئی، کبھی کربلا کا نام نہیں لیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔